یہ کہانی ایک بچی، بیوی اور ماں کی کہانی ہے جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی کہانی آپ ضرور سن سکیں۔ تو سنیے، سنتے ہیں۔ آج پھر تو گلاب کا پودا لے آئی۔ کتنی بار سمجھا ہے تیرے ابا کو گلاب پسند نہیں ہے، تو پھر تو کیوں گلاب کا پودا لے آئی؟ اماں نے ناک سکڑ کر ان کو تنبیہ کی۔ مگر کیوں اماں، گلاب تو پھولوں کا بادشاہ ہے، پھر کیوں نہ لے آؤں؟ اس نے پھر وہی بات دہرائی جس کا جواب اس کی اماں کو بھی نہیں تھا کہ گلاب سے اس کے ابا کو کیوں چیڑ ہے۔ بس زیادہ بحث نہ کر، ابھی ہٹا اس کو گھر سے، آنے والا ہوگا تیرا ابا۔ یہ سب چونچلے اپنے سسرال جا کر کرنا، یہاں تیرے ابا کا حکم چلتا ہے بس۔ یہ کہہ کر اماں تو چلی گئی، مگر وہ ہمیشہ کی طرح یہ حکم کیوں چلتا ہے ابا کا، یہ بات سلجھانے میں الجھ گئی۔ اس کو بچپن سے گلاب کے پھول سے جنون کی حد تک عشق تھا۔ وہ اپنے پورے گھر کو ان پودوں اور خوشبو میں محسوس کرنا چاہتی تھی، مگر جانے ابا کو کیا چڑھتے اس کے گلابوں سے۔ اس کی شادی کو 1 سال ہو چکا تھا اور وہ اس گھر کو پوری طرح اپنا چکی تھی۔ سب کے دل جیتتے جیتتے وہ اپنا آپ ہار چکی تھی۔ آج گلی سے پھول والے نے آواز لگائی تو وہ بری طرح بے چین ہو کر بچوں کی طرح دوڑی تھی۔ اس نے خوب سارے گلاب خریدے اور نہایت سلیقہ مندی سے برآمدے میں سجا دیے۔ وہ بالآخر بہت خوش تھی۔ اس کے کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور اس کا شوہر آنکھوں میں غصہ لیے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ سہم سی گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی، اس کا شوہر اس پر برس پڑا۔ تم نے کس کی اجازت سے گھر میں یہ جھاڑ لگائے ہیں؟ وہ حیران ہو گئی۔ وہ بولی، مگر یہ تو گلاب ہیں، جھاڑ نہیں۔ وہ بولی، کیا یہ میرا گھر نہیں؟ 2 آنسو اس کی پلکوں کو چھوڑ کر وہیں تھم گئے تھے۔ شوہر بولا، ابا کو بالکل پسند نہیں یہ پھول پودے، ان سے گھر میں کچرا ہوتا ہے اور کیچڑ الگ، مگر میں صفائی کا خیال خود رکھوں گی، وعدہ ہے میرا، اس نے کہا۔ شوہر بولا، چپ کرو، بیکار بحث نہ کرو اور یہ سب پودے ساتھ والے پارک میں رکھ آؤ، کوئی لے جائے گا۔ وہ ایک بار پھر حیران ہوئی تھی، بھلا گلاب بھی کوئی ناپسند کرتا ہے؟ اور پلکوں پر ٹھہرے آنسو لڑی بن کر اس کی توڑی کو چھوتے ہوئے اس کی گود میں کہیں جذب ہو گئے۔ وہ جی اچھا کہہ کر گلاب باہر رکھنے چلی گئی۔ آج وہ پہلی بار اپنے بیٹے کے گھر آئی تھی۔ اب وہ ایک بیوہ تھی اور یہ گھر اس کے بیٹے نے اپنی محنت کی کمائی سے بنایا تھا۔ نہایت محبت سے اس کا بیٹا اور بہو اسے گھر میں لے آئے تھے۔ وہ اس محبت پر خوش اور رب کی شکر گزار تھی۔ آج وہ صدیوں بعد پرسکون سوئی تھی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر اس کا بیٹا اس سے بولا، اماں، یہ بالکونی میں گلاب آپ نے لگائے ہیں؟ وہ بھرپور اعتماد سے بولی، ہاں بیٹا، کتنے خوبصورت لگتے ہیں نا۔ جی اماں، مگر ان کی وجہ سے گھر میں مچھر ہو جاتے ہیں اور بیگم کو ان کی خوشبو سے الرجی ہے۔ میں یہ سب ہٹوا رہا ہوں، آپ برا نہ منائیے گا۔ اور ایک بار پھر وہ اس بات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ آج وہ اپنی قبر میں اتاری گئی تھی۔ وہ دنیا کے تمام جمیلوں سے دور منو تلیٹ مٹی میں ابدی نیند سو چکی تھی۔ آج سب اس کی قبر پر گلاب ڈال رہے تھے اور ایک کونے میں کھڑا اس کا 10 برس کا پوتا کچھ سوچ رہا تھا۔ وہ اس کے پاس آیا اور بولا، دادی، آج میں آپ کے لیے ایک تحفہ لایا ہوں۔ اور اس نے ایک گلاب کا پودا اس کی قبر پر لگا دیا۔ سب حیران تھے کہ یہ بچہ کیا کر رہا ہے، مگر وہ منو مٹی تلے ایک دم پرسکون ہو گئی تھی، کیونکہ یہ واحد گھر تھا جہاں اور کسی کا حکم نہیں چلتا تھا۔